ہیلو عزیز، کدھر ہو؟ وہ علان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ کیوں گھر پر ہوں، خیریت اور دعا؟ ہادی نے اگلا سوال کیا تھا۔ سامنے بیٹھی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس نے بیزار لہجے میں کہا۔ شکر ہے خدا کا، ہادی نے شکر کیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ سے فکر ہوئی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں باہر کھڑا ہوں، جلدی سے آ، گاڑی میں بتاتا ہوں، انہوں نے عزت میں کہا۔ اور وہ جو کھانا کھا رہا تھا، کھانا چھوڑ کر سر پر پاؤں باغا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا تھا۔ وہ ہادی نے اسے تفصیل سے بتایا تھا سب کچھ، گاڑی چلاتے ہوئے، کہ کیسے علی نے اس آدمی کی باتیں سنی اور کیسے اس نے کچھ محسوس بندے نگرانی کے لیے ہائر کیے، اور کیسے ان لوگوں نے فجر کو ٹریپ کر کے گھر تک بلوایا ہے۔ واٹ؟ اتنا کچھ ہو گیا تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اور یہ علی مجھے پہلے بتا دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اللہ نے اس کی باتیں سن کر غصے سے گاڑی کے مرر پر مکہ مارا تھا، کیونکہ علی کو لگا تھا کہ شاید فجر ٹریپ نہ ہو اور ان کے پلان کو کامیاب نہ ہونے دے، مگر ہادی نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ یار یہ اتنی بیوقوف کیوں ہے؟ مطلب حد ہوتی ہے بیوقوفی کی، اپنی عزت داؤ پر کیسے لگا سکتی ہے یہ؟ اللہ نے غصے میں چلا کر کہا۔ صرف فجر ہی نہیں، مشی بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے ہمدانی ہنس پہنچ چکی ہے، اب دونوں کی جان کو اور عزت کو خطرہ ہے، ہادی نے اسے آگاہ کیا۔ واٹ؟ میشی سے امید نہیں تھی، وہ تو اس کی بات سن کر اچھل ہی بڑا تھا، اگر فجر کو ذرا برابر بھی آنا چاہیے میشی کو، تو آج کی رات ارحم ہمدانی کی آخری رات ہوگی۔ انہیں خون جھلکا تھی، آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر بیسمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنے اگلے لاحقہ عمل کے لیے۔ فجر ارحم کی باہوں میں تھی اور مشی ہمدانی کی باہوں میں۔ بیسمنٹ میں جا کر انہوں نے ان دونوں کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ ہمدانی نے فون کر کے گاڑیوں کو پوچھا اور اس سے اطلاع ملی کہ ٹھیک 3 منٹ بعد گاڑیاں اس کے بیسمنٹ سے لاحق پچھلی گلی کے مین روڈ پر ہوں گی، وہاں تک انہیں پیدل چل کر جانا تھا۔ علی ہمدانی ہاؤس پہنچ چکا تھا، مگر چوکیدار نے اسے بتایا کہ صاحب گھر پر نہیں ہے۔ کیا تم نے کسی لڑکی کو یا گاڑی کو اندر جاتے دیکھا؟ صاحب جی، ہم کل سے چھٹی پر تھا، صاحب نے بولا تھا کہ جب تم کل آئے گا تو ہم لندن ہوگا، پیچھے سے گھر کا رکھوالا رکھنا۔ چوکیدار نے اپنے محسوس پٹھان والے انداز میں بتایا۔ اچھا پیچھے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے چوکیدار کو پیچھے ہٹایا اور اندر چلا گیا، مگر صاحب جی، چوکیدار نے روکنا چاہا تو عامر صاحب نے اسے بتایا کہ وہ کچھ سیریس کیس کے مسئلے میں آئے ہیں، تو زیادہ بولے نہ اور انہیں تلاشی لینے دے، نہیں تو اپنے صاحب کے ساتھ وہ بھی برا پھنسے گا۔ چوکیدار بیچارہ غریب آدمی، کورٹ کچہری جانے کی وجہ اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور ایک سائڈ پر چپ کر کے بیٹھ کر لی۔ ابھی اندر پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے اذان و ہادی کی آواز آئی۔ تم لوگ نیچے دیکھو، میں اوپر کا چکر لگاتا ہوں، چپا چپا چھال مارو۔ اللہ نے غصے سے کہتے اوپر کا رخ کیا تھا۔ تقریباً سارے کمرے، کچن، گیراج، ہر جگہ وہ دیکھ چکے تھے، انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اللہ ارحم کے کمرے میں گھسا ہی تھا کہ سامنے دشمن جان کا دوپٹہ آدھا بیڈ پر اور آدھا نیچے گرا ملا۔ تم ارحم ہمدانی، اگر میری اسٹرابری کو خراش پہ آئی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میرے قہر سے بچ کر دکھانا۔ وہ نے اپنے ہاتھ پر دوپٹہ لپیٹتے ہوئے قہر زدہ لہجے میں کہا، آنکھیں لال انگارا ہو رہی تھی، ایسے جیسے ابھی کسی کا خون کر دیں گی۔ عزی کچھ ملا؟ علی نے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے بیڈ کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، یار پورا گھر چھان مانا ہے، ایک ایک چپا چھان لیا ہے، کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہادی نے بے بسی سے کہا، ہوگا کوئی نہ کوئی کلو، کیونکہ باہر کھڑے نگرانی پر دونوں بندے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں لڑکیوں کو کچھ سے دیکھا گیا ہے، مگر نکلتے نہیں۔ علی نے کہا، یار پھر گاڑیاں کہاں گئی؟ وہ پیدل چل کر نہیں آئی، گاڑیوں میں ہی آئی ہیں نا۔ وہ کیوں نہیں ہے باہر؟ ہادی بے بس تھا۔ تم دونوں نے کیا انہیں بچا سمجھا ہوا؟ اگر وہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں تو پلان بھی کیا گیا ہوگا کچھ۔ اللہ نے اٹھ کر سامنے والے ریک بک کو زور سے ٹھوکر ماری تھی، پر بک ریک زمین بوس ہوا تھا۔ اس کے گرتے ہی پیچھے ایک چھوٹا سا ڈائری باکس نظر آیا۔ جی یہاں ہوگا کوئی نہ کوئی کلو۔ اللہ نے اس ڈائری باکس پر لگا گرین بٹن پریس کیا تو وہ دیوار جس پر وہ ڈائری باکس لگا تھا ایک دم سے سامنے سے ہٹی اور سیڑھیاں نیچے نظر آئی۔ اس نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لائٹس خود بہت روشن ہونے لگی۔ جب اذلان نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا، اسی ٹائم وہ ان دونوں کو اٹھائے گاڑیوں میں ڈال رہے تھے۔ وہ ہادی اور علی جلدی سیڑھیاں اترنے لگے، مبادہ کہیں دیر نہ ہو جائے، مگر دیر تو ہو گئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر باہری دروازے کی طرف بڑھے، ان کی گاڑیاں انہیں گلی سے باہر جاتی نظر آئی۔ علی نے ایک منٹ بھی ضائع کے بغیر عامر کو کال کی تھی، وہ اپنی گاڑی مین روڈ پر لے جا کر ان گاڑیوں کے پیچھے لگا۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔
وہ تینوں دوبارہ سے بیسمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے اپنی گاڑیوں تک آئے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کر فل اسپیڈ سے گاڑیاں دوڑائی تھی۔ آج اس چوہے بلی کے کھیل کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ ہمدانی، بڑی غلط جگہ ہاتھ مارا ہے، تو نے میری دھڑکنوں کو چرانے کی کوشش کی ہے، تیری نسلوں کی دھڑکنیں بند کروں گا میں۔ وہ غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے چلا رہا تھا۔ عزی کام ڈاؤن۔ ہادی کو اس کے غصے سے خوف آیا تھا۔ جی عامر صاحب، آپ فالو کر رہے ہیں ان گاڑیوں کو؟ علی نے دوبارہ کال کر کے پوچھا تھا۔ جی سر، ہم آن دا وے ہیں، عامر نے کہا تھا دھیان سے۔ ان کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا تو یہ نہ ہو کہ وہ اپنا پلان بدلے جانے دے جہاں جاتے ہیں۔ بس فالو کریں، علی نے حکم جاری کیا تھا۔ جی سر، انہوں نے تابع داری سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ وہ دونوں چودھری ذاکر کے فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ اب وہ ان دونوں کو اٹھائے کمرے کی طرف بڑھے تھے اور ان کو روم میں لٹا دیا تھا۔ ہم جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا، صرف 3 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد ہیلی آئے گا، ہم نے جگہ بدلنی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہمدانی نے اس کو دوبارہ پلان بتایا تھا۔ وہ اپنی بات کر ہی رہے تھے کہ انہیں فرچر کے چلانے کی آواز آئی۔ مجھے لگتا ہے اسے ہوش آ گیا ہے، اور ہم نے تمہیں کہا تھا اسے ڈرگ سے کرنا، جو بھی کرنا ہوا تمہیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے غصے سے کہا۔ پاپا بس دینے لگا ہوں، اس کا تڑپنا تو دیکھ لو، جتنا اس نے مجھے تڑپایا ہے میرا بھی حق بنتا ہے اسے اذلان کے لیے تڑپو دیکھوں، اپنی عزت کی بھیک مانگتا دیکھو، پھر پڑے گی میرے کلیجے کو ٹھنڈ، دوبارہ موت کے منہ سے واپس آیا ہو، اتنا سا انجوائے کرنا تو حق بنتا ہے میرا، اس نے کمینی ہنسی ہنس کہا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، وہ کہتے اپنے کمرے میں گھسے تھے جہاں مشی بے ہوش پڑی تھی اور ارحم اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کون سی جگہ ہے یہ ارحم، تم کیوں لائے ہو مجھے جہاں؟ میرا دوپٹہ کہاں ہے؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے پوچھی تھی۔ ریلیکس، جانا میں رو کیوں رہی ہو؟ یہاں بس ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے، پھر میں تمہیں لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں سے میں اور تم ہوں گے، ارحم نے اس کی گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے گھر جانے دو مجھے پلیز، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ تمہیں جانے دو، جو اتنی مشکل سے ہاتھ آیا، آج تو تمہارے حسن سے رات رنگین کرنی ہے، اس نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا ارحم تم اتنے کمینے ہو، میں بیوی ہوں، کسی کی امانت ہوں، کسی کی، تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ یہ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ امانت کیسی امانت، تم خود چل کر آئی ہو میرے پاس، میں تمہیں گھر سے نہیں لینے گیا تھا، اتنا شوق کا خیال تھا تو مجھے شادی کی امیدیں کیوں دلائیں، اب میرے جذبوں کو ہوا دے کر بھگتو، اس نے اس کے منہ پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے دھوکے سے بلوایا ہے، مجھے ذرا بھی تمہاری گندی چالوں کا پتہ ہوتا تو میں تم پر تھوک دی بھی نہ، اس نے روتے اور چلاتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ لگائے تھے اور وہ لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ اس کے ہونٹ کا کونا پھٹ گیا تھا، خون بہنے لگا تھا۔ تھوکیں گے تو لوگ تم پر اتنا گندا کر دوں گا میں، تمہیں خود سے پناہ مانگتی بھیڑوں کی اس سے گنائیں گی تمہیں، یہ کہتے ہی اس نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھا تھا اور وہ خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس نے اس کے فراق کے بازو پھاڑ دیے تھے، اس کی گردن پر لب رکھنے والا تھا جب فجر نے اس کے ہاتھ پر دانت کاڑے تھے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا، اس نے جھٹکے سے اسے اٹھایا تھا، اس کی گردن دبائی تھی، پھر پے در پہ اس پہ تھپڑوں کے وار کیے تھے، پھر اس کے سینے سے فراق کا کپڑا کھینچا تھا کہ وہ پھٹ گیا تھا۔ پلیز اذلان، مجھے بچا لو، آ جاؤ اذلان، اس نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا تھا۔ چور تو ارحم، میں کسی کی امانت ہو، ہاتھ جوڑتی ہوں میں تمہارے آگے، اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ امانت، ہاں ہاں ہاں، کس کی امانت وہ جسے تم نے کبھی شوہر سمجھا ہی نہیں؟ چور تے مضبوط سہارے چھوڑ کر باہر منہ مارتی ہیں، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بکتب وہ اس پر پھر سے جھکا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو مشی کو ہوش میں آتا دیکھ اس کے پاس بیٹھ کے، کیسی ہوں مشال ڈارلنگ، انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ اسے خوف آیا تھا خود کو کسی انجان جگہ کسی کی باہوں میں دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، کچھ کیا تو نہیں مگر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، انہوں نے اس کے پاس سے اٹھے سگریٹ سلگائی۔ اب تم شرافت سے مجھے اپنا آپ سونپ دو، نہیں تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں، انہوں نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز انکل، مجھے جانے دیں، آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ مشی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی تھی۔ بگاڑا تو بہت کچھ ہے تم نے میرا، اور اب بس زیادہ بحث نہیں، مجھے زیادہ بحث کرتی لڑکیاں پسند نہیں، انہوں نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا اور پیچھے سے اس کے فراق کی زپ کھولی تھی۔ پلیز انکل لیو می، آپ کی بھی تو بیٹی ہوگی، چھوڑ دیں مجھے، اس نے ان کی باہوں میں مچلتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ میری کوئی بیٹی نہیں، کہہ کر لگا کر کہتے انہوں نے اس کے کندھے سے فراق کھسکا کر لب رکھنے چاہے تو اس نے زور سے ان کے پیٹ پر مکہ مارا اور
وہ درد سے اکڑا اٹھے انہوں نے غصے سے داڑتے ہوئے جلتا ہوا سگریٹ اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ جلنے کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی جب انہوں نے سگریٹ سلگا کر اس کی گردن پر جگہ جگہ لگانے شروع کیے۔ اب جب تک تم مجھے خود اپنا آپ نہیں سونپو گی تب تک میں تمہیں ایسے ہی جلاؤں گا۔ وہ درد کی شدت سے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ انہوں نے اس کی فراق جگہ جگہ سے نوچ کر پھاڑ دی تھی، زپ بھی توڑ دی تھی۔ وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، ان کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ اس کی گردن اور کندھے پر جگہ جگہ نشان بنا چکے تو اس کو روتی کو تڑپتی کو اٹھا کر بیڈ پر پٹھا۔ وہ تینوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ باہر پہرے پر کھڑے پہرےداروں کو باری باری اڑاتے وہ حویلی کی رازداری میں پہنچے تھے۔ نیچے کے سارے کمرے چیک کرنے کے بعد وہ اوپر کی طرف بڑھے تھے، اور ہمدانی جو مشی کی عزت داغدار کرنے ہی لگا تھا کہ اسے باہر سے آتے شور نے اپنی جانب کھینچا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اذلان علی اور ہادی کو دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اذلان نے ڈانٹ سے دروازہ کھولا اور ہم جو اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے اذلان کو دیکھ کر اس کی سانسیں ہی اٹک گئی تھی۔ اور فجر اس نے اس کو تڑپتے ہوئے خود سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ آگے بڑھے، اسے پکڑ کر کھینچ کے زمین پر پٹھا تھا اور اس پر پے در پہ مکے برسانے لگا تھا۔ ہمت پہ کیسے کی تو نے، کیسے ہمت کی اذلان حیدر شاہ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اس پر گندی نیت رکھنے کی؟ کیسی ہمت کی تو نے وہ اس کو لاتوں سے گھونسوں سے مارا تھا؟ کیسے تو نے میری بیوی کو، میری دھڑکن کو نقصان پہنچانے کا سوچا؟ کیسے تو نے اسے زخم دینے کا سوچا؟ اس نے اس کا گلا دبایا تھا اور ہم کا چہرہ خون سے بڑھ گیا تھا۔ اس نے منہ سے خون نکل رہا تھا اور فجر دور بیٹھی کامتی ہوئی بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ اذلان کے جنون کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ مجھے اذلان، ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیا تھا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا تو نے میری عزت کو۔ اذلان نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو لے جا کر جھٹکے سے مروڑے تھے اور دونوں بازو کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ اذلان حیدر شاہ کی غیرت کی طرف گندی نظر سے دیکھنے والوں کو میں سانس لینے کا بھی حق نہیں دیتا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر اپنی ہوس اتارنے کی؟ اس نے زوردار ٹھوکر ماری تھی اور ہم کے بے ہوش وجود کو اس نے ایک نظر کونے میں بیٹھی سکڑی سمٹی فجر کو دیکھا، جس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ چہرے پر تھپڑوں کے نشان، ہونٹوں سے رستہ خون اور گردن پر نیل کے نشان۔ قمیض سینے سے بازو سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت کو اس حالت میں دیکھے گا۔ اس کو لگا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے بیڈ کی چادر کھینچ کر اس کی طرف پھینکی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا یہ حال کرنے کی تیری؟ بول بول۔ اب وہ اس کے بے ہوش وجود کو ٹھکروں سے اڑا رہا تھا۔ اس پر جنون سوار تھا۔ عزیز چھوڑ دے، پولیس دیکھ لے گی، ہادی نے اندر آتے ہوئے کہا تو اس کو اور ہم سے دور کرنا چاہا تھا، مگر اس پر جنون سوار تھا۔ ادھر جیسے ہمدانی نے ان تینوں کو دیکھا، وہ روتی بلکتی مشی کو چھوڑ اپنا موبائل پکڑے کھڑکی سے باہر کو کودا تھا اور مشی وہ تو بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ علی نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور مشی پر نظر پڑی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز۔ وہ آنکھیں باندھ کیے بار بار یہی دہرا رہی تھی۔ سارا لباس اس کا پھٹا ہوا تھا، قدر سے فراق ڈل کی ہوئی تھی، گردن پر کندھے پر سگریٹ کے نشان علی کے دل کو خوش ہوا تھا۔ چھوٹی سی نازک سی گڑیا کتنے عذاب سے گزری تھی۔ مشی اس نے اسے آگے بڑھ کر آواز دی تھی اور مشی نے اٹھ کر اسے اپنے پورے زور سے گلے سے لگایا تھا، جیسے اگر وہ چلا گیا تو اس کے ساتھ پھر کچھ برا ہو جائے گا۔ مشی اٹھو، میں ہوں علی، کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر دیکھو۔ اس نے اسے اٹھایا تھا اور وہ اس کے گلے لگی بس بار بار یہی دہرا رہی تھی، نہیں علی مجھے مت چھوڑو، وہ مجھے ڈرٹی کر دیں گے، مجھے گھر لے جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، مجھے نبی کے پاس لے جاؤ، فجر کو چھوڑ دو، ڈونٹ ڈو ڈرٹی ود می، لیو می۔ وہ ڈرٹی کر رہے تھے مجھے، وہ مانسٹر ہے۔ ڈرٹی کا لفظ سن کر علی نے شدت سے مٹھیاں بھینچی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر دل ایسے جیسے کٹ گیا تھا اور روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ قسم کھاتا ہے علی ارقم، ہاں تمہارے ایک زخم کا بدلہ لے گا، تمہیں اس حالت میں پہنچانے والے کے جسم سے روح نوچ لوں گا، نہ زندہ چھوڑوں گا نہ مردہ۔ اس نے اسے آہستگی سے الگ کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ جو اس کے گلے لگی اپنی تکلیف برداشت کرتے بے ہوش ہو گئی تھی، پھر اس نے بیڈ کی چادر سے اس کے جسم کو ڈھانپا تھا۔ اچھی طرح دروازے پر کھڑے ہادی نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔
اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اب اسے باہوں میں کسی قیمتی متاخرہ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ پولیس آ چکی تھی وہاں، وہ اس حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے رہی تھی۔ عزیز تم دونوں فجر اور مرشی کو لے کر گھر جاؤ، میں اس سب سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ ہادی نے اسے کہا نہیں تم لے جاؤ۔ اللہ نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ عزیز پلیز شی نیڈز یو۔ اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے اذلان کو سمجھانا چاہا۔ شی نیڈز یو اور میں کیا کہوں؟ کسی نے جاننے کی کوشش کی میں کس تکلیف سے گزرا ہوں، کس کرب سے گزرا ہوں؟ پوچھو اس سے، اگر میں نہ آتا یا علی کو اس واقعے کی خبر نہ ہوتی تو کیا حشر ہوتا اس کا؟ میری روح بھی کانپ اٹھتی ہے یہ سب سوچ کا۔ اپنے ساتھ ساتھ اس نے اس بچی کی زندگی کو بھی، اس کی عزت کو بھی داؤ پر لگایا۔ اس نے مجھ سے انتقام کی خاطر، مجھ سے علیحدگی کی خاطر اذلان حیدر شاہ کی عزت کو داؤ پر لگایا۔ میرا دل بند ہو رہا ہے، مر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں اپنے اندر کی لڑائیوں سے لڑتے لڑتے۔ میری بیوی کو اس گندے انسان کے ناپاک ہاتھ، اس نے گاڑی کے شیشے پر مکہ مارا تھا اتنی شدت سے کہ وہ چکنا چور ہو گیا تھا، اور اس کا ہاتھ لہو لہان۔ وہ بس دیکھنے کی دیر تھی کہ فجر لہرا کر زمین پر گری تھی، اور وہ اپنے ہاتھ کی فکر کی بغیر ایک جوس لگا کر اس تک پہنچا تھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا، اپنے سینے میں بھینچا تھا کسی قیمتی متاع کی طرح۔ میں کہہ رہا تھا نا بھی کچھ مت کہو۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں، ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس ہادی، اب مزید نہیں، اور نہیں برداشت کر سکتا میں یہ سب۔ اب بس میری ہمت ختم ہوئی، اس سے جڑی ساری خوش فہمی ختم ہوئی۔ اب بس مجھے آخری بار انابی سے بات کرنی ہے، کہتے ہوئے اس نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ دونوں بے ہوش پیچھے بیٹھی تھی، وہ آگے بیٹھا اپنے اندر جلنے والے کسی طوفان سے لڑتے لڑتے تھک رہا تھا۔ ڈونٹ ڈو ڈرٹی ود می انکل۔ مرشی اب تک نیم بے ہوشی میں وہ لفظ ادا کر رہی تھی۔ اللہ نے کرم سے آنکھیں میچی تھی اور علی کے اندر جلتا الاؤ اور سلگا تھا۔ دونوں اپنی اپنی عزتوں کو بچا تو لائے تھے، سچ چکے کہ کچھ برا نہیں ہوا تھا، اور جو زخم تھے وہ بھی وقت کے ساتھ بڑھ جانے تھے، مگر روح کے زخم ان کا کیا؟ وہ کیسے بڑھیں گے؟ پچھتاوے تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ساری زندگی فجر کو یہ پچھتاوا رہے گا کہ اس نے غلط انسان پر بھروسہ کیا۔ ساری زندگی اذلان کو یہ پچھتاوا رہے گا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس قابل نہیں بن سکے کہ وہ کسی غیر مرد پر اعتبار کرنے کی بجائے اس پر اعتبار کرتی۔ زندگی کسی ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا ہے تو کسی زندگی سے روٹھے انسان کے لیے عذاب۔ اس ٹائم زندگی ان چاروں کو جس مقام پر لے آئی تھی، ان کے لیے ان کی آتی جاتی سانسیں عذاب ہی تھی۔ ہوس پرست ہو تم، مجھے شادی کرنی ہے اس سے، وہ تم سے بہتر ہے، مجھے نوچتے ہو تم۔ اسے فجر کے الفاظ خود کو ختم کرنے پر مجبور کر رہے تھے، کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے کانوں میں برس رہے تھے۔ پیچھے وہ بے ہوش و ہر سے بیگانہ ڈل کے سر بے ہوش پڑی تھی، ہونٹوں سے ہون ابھی بھی راز رہا تھا۔ اذلان کا دل کیا ابھی جائے اور حرم کے پھر سے چھینتے اڑا دے، جیسے اس کی اسٹرابری کو مزتا تھا۔ عزیز لتیسی بار اسے آواز دے چکا تھا، وہ جو اپنے دل اور دماغ سے جنگ لڑ رہا تھا۔ ہاں انابی کی کال آ رہی ہے، کیا کہوں؟ اتنی پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریسیو کرو اور کہنا مرشی اور دعا ہمارے ساتھ ہے، ابھی کچھ مت بتانا، گھر جا کے کلیئر کر دیں گے صاحب۔ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کرو ماما کے نمبر پر کال کرو، ان کو بھی بولو کہ شاہ ہاؤس چلے دعا کو لے کر، اور گاڑی کسی پرائیویٹ کلینک کی طرف موڑ لو، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے جس کرب سے گزرا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ اور علی نے گاڑی کسی پرائیویٹ کلینک کے سامنے کھڑی کی تھی۔ نہیں علی، ایسا کرو شاہ ہاؤس چلو، اس نے پھر سے حکم جاری کیا تھا، مگر عزیز انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، علی نے بے بسی سے کہا۔ جانتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بہن اور بیوی کو اس پھٹے لباس میں بے حجاب دیکھو، پھر ان کے جسم پر موجود نشانوں کے سوالوں کے جواب مانگے۔ میں نہیں کر پاؤں گا یہ سب، علی مجھے مار دے پلیز۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے کہا تھا، پلیز علی، میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ نہیں جی سکوں گا کہ میری بیوی کو کوئی بے لباس کرنے چلا تھا۔ اور علی، اس کی بھی حالت اس سے مختلف تو نہیں تھی، اس نے پل میں اسے سینے سے لگایا تھا۔ بی بریو مین، تم کیسے توڑ سکتے خود کو؟ تم نہیں سنبھال پا رہے خود کو، جن کے ساتھ یہ سب ہوا وہ کیسے سنبھال سکیں گے خود کو؟ فجر کو دیکھا تھا، وہ تو تم سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ پلیز یار سنبھالو خود کو۔ علی ارکم خان کا بھائی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا، اس نے اسے خود میں بینتے ہوئے تسلی دی تھی، اور پھر اسے خود سے الگ کرتے گاڑی شاہ ہاؤس کی طرف بڑھا دی تھی۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا میری سچائی کا، یا اب بھی تمہیں تمہارا وہ دوست سچا لگتا ہے؟
اور میں جھوٹی، وہ چائے کا کپ مجھے لان میں آیا تھا جب کشمش اس کے پیچھے آ گئی تھی، تو ہمیشہ سے جھوٹی تھی، ہو اور ہوگی۔ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب؟ تم نے کہا تھا میں نے اگر وہ رشتہ بجوائے گا تو تم مجھے سچا مان لوگی۔ اس نے چھوٹی سی ناک کو بھلاتے ہوئے کہا، اسے بجوانے میں اور خود بخود آنے میں بہت فرق ہوتا ہے مس کشمش۔ اس نے ایک اور سپ لیا تھا، مطلب یہ کہ ڈیئر دپر فرینڈ، اس کے پیرنٹ اس کا رشتہ اس کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے لے کر آ رہے تھے، اور یہ کہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی انم کو پسند کرتا ہے جبکہ اس کی ماما کی فیملی ٹرمز ان کے ساتھ کچھ اچھے نہیں، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے کہیں بھی، اور وہ منہ اٹھا کر ادھر آ گئی۔ کب ان میں پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، لال میں پڑی ٹیبل پر کہا، ہاں بیمو، تم سچ میں معصوم ہو یا بنے کی ایکٹنگ کرتے ہو؟ وہ تمہیں بیوقوف بنا کے اور تم اس کی رام لیلا بڑی دلچسپی کے ساتھ مجھے سنا رہے ہو۔ آخر میں وہ غصے سے بولے تھے، بکواس بند کو اپنی بیوقوف وہ نہیں تم بیوقوف بناتی ہو، اور آج کے بعد میں تمہارے منہ سے احمد کے ریلیٹڈ کوئی بات نہ سنو، ورنہ ہی اس کا نام تمہارے منہ سے، ورنہ 1 منٹ لگے گا مجھے تمہاری جان لینے میں۔ وہ غصے سے گراتا ہوا وہاں سے کہا گیا، دیکھنے کہ تم اسی یقین کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی اپنے دوست سے اس نے اس کے پیچھے افسوس سے کہا تھا، پولیس کو ہاتھی معاملہ رفع دفع کرنے کا بول رہا تھا، کیونکہ اگر بات منظر بات تھی تو سب سے زیادہ چا انڈسٹری کی بدنامی تھی۔ بات کھلی تو جو مشی کا بھی نام آتا تھا وہ غلطی بھی انہی کی تھی۔ وہ خود کیوں گئی ہم کے بات، اور پھر سوچ سوال سوچ جواب، لڑکیوں سے بھی پوچھ کچھ ہوتی۔ ہادی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے بات کو دبا دیا تھا۔ پولیس چلی گئی تھی، وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میڈیا کو بھنک بھی پڑے، اس لیے سارے ثبوت مٹا کر واپس پلٹا تھا، اور ہم وہی آدمڑا پڑا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی تھی جو نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی، وہ اسے ٹھوکر مار کر آگے بڑھ گیا تھا۔ صبح کے 3 بجے تھے جب وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ ہادی، علی اور اذلان کی وجہ سے وہ مشی کو چھوڑ چھاڑ کر کھڑکی سے کودے تو تھے، مگر وہ وہاں سے بھاگے نہیں تھے۔ انہوں نے سارا تماشا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، شو مئی قسمت کے اپنے بیٹے کو ہونہار ہوتے بھی، مگر آگے بڑھ کر اسے نہ اٹھا سکے نہ بچا سکے، کیونکہ اگر آگے بڑھ کر اسے بچاتے تو بات ان پر بھی آتی، اور وہ ابھی منظر عام پر نہیں آنا چاہتے تھے۔ شاید ان کا دماغ کچھ بڑا پھر سے پلان کر رہا تھا، ابھی ان کی حباست اور کمیونٹی کی انتہا نہیں ہوئی تھی۔ ہادی کے جانے کے بعد انہوں نے ارحم کو ریسکیو کروایا تھا، اس کی حالت پر وہ آنسو بہا رہے تھے، ہسپتال میں کھڑے رب سے التجا کر رہے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی کو بخشے۔ ڈاکٹر ارحم کیسا ہے اب؟ انہوں نے ڈاکٹر کے نکلتے ہی پوچھا۔ نہیں سر، بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، اب کوئی موسیٰ ہی بچا سکتا ہے، آپ کے بیٹے کو دعا کرے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر آفیشیل انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اور ہم ایک بار ٹھیک ہو جو تمہیں زخم دینے والوں کو کے سینے میں گولیاں میں اتاروں گا، یہ وعدہ ہے تم سے میرا، اور اس فجر کو تمہارے قدموں میں لا کر پھینکوں گا، اور اگر تم نہ بھی بچے تو کسی کوٹھے پر جا کر بٹھا دوں گا، مگر اذلان کی ہونے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے تم سے۔ وہ غصے میں ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر رہے تھے۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ وہ صوفے پر بیٹھا آفس کے کام میں مصروف تھا، اور ندی اس کا بیگ پیک کرتے ہوئے پھر سے سوال کر رہی تھی۔ بتائے تو آفس میٹنگز ہیں، 1 ہفتے کی تو بات ہے، ساتھ چلنے کا کہہ رہا ہوں تو وہ نہیں مان رہی تم۔ انہوں نے لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے جواب دیا تھا، مجھے نہیں جانا، آپ کو پتہ ہے میرا گھر کے بغیر دل نہیں لگتا، اور آپ بیمو کو بھیج دینا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اس کی یہاں ضرورت ہے اور میری وہاں، تو جس کی جہاں ضرورت ہو اسے وہاں ہونا چاہیے نا۔ انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلاتے ہوئے اس نے جواب دیا، ہاں مجھے کس کی ضرورت ہے وہ نہیں پتا آپ کو، میں بس یہ تو کرتے ہیں آپ عادت ڈالی چھوڑ دیا، اور کیا آتا ہے۔ وہ بیگ بند کرتے سو کر رہی تھی۔ حیدری نے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان اور پھر اس کی آنکھوں میں بڑے آنسو گرتے دیکھتا صرف سے گردن ہلائی تھی، جہاں ہو انہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اسے بلوایا تھا۔ نہیں آنا، انہیں بھی تیکھا سا جواب دیا تھا، سوچ لو میں آیا تو پھر جان چھڑوانی مشکل ہو جائے گی۔ اب اس نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ بہت بڑے بلیک میلر ہیں۔ اس نے آنسو ہاتھ سے رگڑتے ہوئے کہا، آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ ہنوز اس کو دیکھتے پوچھا تھا، اور وہ قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی تھی، اور اس نے بازو سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر گود میں بٹھایا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے پھر سے سیٹی گل ہونے لگی تھی۔ فی الحال تو کچھ نہیں، 2 منٹ سکون سے جہاں بیٹھی رہو، پھر بتاتا ہوں۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا، وہ اس کی سانسوں کی چبھن اپنے کندھوں پر محسوس کرتے پھر سے بدل ہو رہی تھی۔
ہاں تو آپ بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ چھوڑنا؟ اس نے لیپ ٹاپ سائے پر کرتے صوفے پر لیٹتے اسے اپنے اوپر جھکاتے ہوئے کہا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ رومانس اپنی بیوی سے اس نے اس کی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے کہا، کوئی آ جائے گا، روم ڈور اوپن ہے۔ اس نے اسے پیچھے ہٹاتے کہا، نہیں آئے گا۔ اس نے اس کے لبوں پر جھکتے کہا اور خود میں اس کو الجھانے لگا، بس یہ بات بھولو کہ تم میں چھوڑنے کا اب میں تصور بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتے بڑھ لایا تھا، شاید صوفے پر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا، پھر جا کر روم لا کیا تھا۔ آپ کی فلائٹ، اس نے اسے خود میں گم ہوتا دیکھ کمزور سی دلیل دی تھی، 3 گھنٹے بعد ہے، اب چپ کر جاؤ، پھر 1 ہفتے کی دوری ہے۔ اس نے خمار آلودہ لہجے میں کہتے اس کی بیوٹی بون پر لب رکھے تھے۔ وہ ان دونوں کو گالے آئے تھے۔ انابی ڈرائنگ روم میں بے صبری سے چکر کاٹ رہی تھی، نیتا بیگم بھی وہاں موجود تھی اور دعا بھی۔ پہلے اذلان فجر کو باہوں میں اٹھائے اس کے روم کی طرف بڑھا تھا اور پھر علی مشی کو اٹھائے اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ انابی نے دونوں کی حالت دیکھا، دل پر ہاتھ رکھا تھا، کسی انہونے کے خوف نے ان کے قدموں میں جان نکال دی تھی۔ وہ صوفے پر ڈر گئے تھے۔ انابی ڈاکٹر کو کال کرے، دعا مشی کو چینج کرواؤ اور ماما آپ فجر کو اذلان نے حکم دیا تھا۔ انابی کیا ہوا؟ نیتا بیگم نے ان کو صوفے پر گرتے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھامتے ہوئے کہا، اذلان یہ دونوں پلیز، مجھے کچھ برا نہیں۔ انابی ایسا کچھ نہیں ہوا، دونوں محفوظ، بس شکر کرے خدا کا ہم وقت پر پہنچ گئے۔ اذلان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، علی ڈاکٹر کو کال کرو یار، ماما اب فجر کو چینج کرواؤ۔ اس نے بڑی ہمت کی تھی مضبوط بننے کی، جبکہ وہ خود بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کر دی ہے، ڈاکٹر کو کال آتی ہوگی، علی نے بتایا۔ ماما فجر کی آواز پر وہ دونوں بھی نیتا بیگم کے پیچھے بھاگے تھے۔ ماما یہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہی، یہ رو رہی ہے، پینک کر رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ مشی سکڑی سمٹی بیڈ کے کونے سے چپکی تھی اور ہمدانی۔ اذلان نے دیوار پر شدت سے مکہ مارا تھا۔ ماما پلیز میرے ساتھ ہیلپ کریں، فجر کو چینج اسفا حالہ کروا دیں گی۔ دعا نے کہا تھا، نہیں ماما، پہلے آپ مشی کو چینج کروا دیں، پھر فجر کو۔ اس کو گوارا ہی کب تک کہ کوئی ملازمہ یا خادمہ اس کے متاع حیات کو دیکھے۔ ڈاکٹر آ گئی تھی، اس نے تفصیل چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی تھی۔ فیملی ڈاکٹر تھی، اس لیے مسئلہ نہیں ہوا زیادہ۔ مشی خوف کی وجہ سے زیادہ پینک کر رہی تھی، جبکہ فجر وہ کسی گہرے صدمے کی وجہ سے نڈھال تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انہیں تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، مگر یہ دونوں جتنا سوئیں گی اتنا ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ جاگیں اور سوچیں گی تو پینک اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ دونوں کو علی ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے آیا تو ہادی کو آتے دیکھا، سب کلیئر ہو گیا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، وہ مر گیا۔ اب علی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا تھا، پتہ نہیں وہیں چھوڑ آیا میں، اب تک مر گیا ہوگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلتے ڈرائنگ روم تک آیا تھا۔ وہ دونوں کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے گئی ہے، کہہ رہی ہے تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، علی نے بتایا۔ جی ٹھیک ہے۔ انہیں اگلا سوال کیا، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یار؟ اس نے درد سے کہا، ٹھیک تو تم بھی مجھے نہیں لگ رہے۔ ہادی نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، علی نے اپنے قدموں پر نظریں گاڑے ہوئے کہا، ٹھیک ہو جائے گی علی۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تسلی دی، مجھ سے اس کی تکلیف نہیں برداشت ہو رہی۔ اس نے نم آنکھیں بند کی تھی۔ مجھے کسی نے مبارکباد نہیں دی، میرا دوسرا یار بھی اب دماغ سے پیدل ہو چکا ہے۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، میرا دل بند ہوتا ہے ہادی جب وہ کہتی ہے ڈونٹ ڈو ڈرٹی ود می۔ علی کی آنکھوں سے وہ موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ ہادی نے بے ساہتا اسے گلے سے لگایا تھا، مسلسل اس کی کال اگنور کرنے کے باوجود بھی وہ اسے کال کر رہا تھا اور اسے مجبوراً کال ریسیو کرنی پڑی۔ پوٹو کیا تکلیف ہے؟ اب اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، تم نے کہا تھا رشتہ بھجوانا ہے، میں نے بھجوا دیا، اب بولو کیا پلان ہے؟ اس نے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، رشتہ قبول ہوا یا نہیں؟ جیسا تمہارا منہ تھا ویسی ہی بڑی ماما نے تمہارے منہ پر جوتی ماری ہے۔ اب تک تو تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا، مگر تم میری توقع سے بھی زیادہ ڈیٹ واقع ہوئے ہو۔ انہیں ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا، چلو کسی جگہ تو میں تمہاری توقعات پر پورا ہوتا ہے، اور میرا پلان تو تمہارے ساتھ گولڈن نائٹ منانے کا ہے، جس پر بہت جلدی عمل کروں گا۔ انہیں اگلا لاحقہ عمل بتایا، یو چیپ انسان، شٹ اپ، ایک بات کان کھول کر سنا، اگر تم میری نہ ہوئی تو بیمو کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، یہ احمد کا وعدہ ہے تم سے، کہتے اس نے کال کاٹ لی تھی۔ گھٹیا انسان کشمش نے موبائل بیڈ پر پٹھا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے آنا بھی۔ ان کے کمرے میں موجود تھا، اذلان میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری، میں تمہاری امانت کی حفاظت نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، نہیں انبی ایسے مت کہیں پلیز، جب انسان اپنوں کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے یا اس سے بھی بدتر۔ انہوں نے ان کو کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، وہ تکلیف میں تھا تو انبی بھی تکلیف میں تھی، تم عظیم میری جان پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
انہوں نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا، نہیں انبی، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جن کو ہمیشہ رسوائیاں ہی ملتی ہیں اور رسوائیاں ہی ان کا مقدر بنتی ہیں۔ میری ہمت ختم ہوئی، میرا اضطراب ختم ہوا۔ اس کی بے بسی، اس کی شکستگی اس کے لفظوں سے آیا تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی، اس انسان کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جس سے رسیوں سے باندھ کر پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے ہیں، جتنی تکلیف محبت کے بندے کے کوڑوں میں ہے۔ نبی، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کی تکلیف میری جان نکالتی ہے۔ اس کے آنسو میرا خون نچوڑتے ہیں، تو اس کو ان 5 سال میں مجھ سے کبھی ویسی محبت کیوں نہیں ہوئی جیسی مجھے اس سے ہے؟ اس نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، عزی نبی کی جان، مت تھکا خود کو۔ وہ روتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ نبی، یہ تھکاوٹ عمر بھر کے لیے میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، سود سمیت میرے منہ پر ماری گئی ہے۔ عزی، میری جان نہیں نبی، آج آپ مجھے سنیں گی۔ اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جب کاتب تقدیر نے اسے میرے نصیب میں لکھا تھا، میں نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ٹھہرایا تھا۔ رب سے اس عظیم تحفے کی شکر گزاری کرتے میری زبان نہیں تھکتی تھی۔ میں رب سے کہتا تھا، میرے مالک، میرا اور اس کا ساتھ ہمیشہ رکھنا، ازل سے ابد تک۔ نبی، جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کا ساتھ دونوں جہانوں میں ملے تب بھی تھوڑا ہی لگتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کا باپ اور ماں میرے باپ کے قاتل ہونے کے باوجود بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پایا۔ میں نے جب بھی چاہا اس کو خود سے الگ کرنا، اس سے نفرت کرنا، محبت ہر جذبے پر حاوی ہوئی، مگر میں اب اس سب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں افرار چاہتا ہوں۔ نبی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، میں ساری زندگی بے اعتباری کے سہارے نہیں گزار سکتا، اور پھر ضروری نہیں کہ محبت کرنے والے ایک ہی ہوں۔ میں اس سے دور رہ کر بھی ہمیشہ اس سے محبت نبھاؤں گا۔ اس کی محبت میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، اس نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ عزی، ایک بار پھر نبی، پلیز، میں التجا کرتا ہوں آپ سے۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ٹھیک ہے عزی، میری جان، میں تمہیں تکلیف سے نہیں گزاروں گی، اپنے کسی بھی وعدے سے نہیں باندھوں گی، دوہری اذیت نہیں دوں گی۔ تم نے جو سہ لیا کافی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، تم اسے ابھی اس رشتے سے آزاد کر سکتے ہو۔ انہوں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اس کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا مجھ سے؟ میں آپ کے باغ کو کچلنے لگا ہوں؟ اس نے ان کی گود میں سے سر اٹھا کر کہا، نہیں میری جان، نبی کبھی بھی نہیں ناراض ہو سکتی تم سے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ اٹھا تھا، لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آج اس کی چال میں برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ نبی کا ایک لمحے میں دل چاہا کہ اسے روک دے، مگر اگلے لمحے انہوں نے خود پر قابو پایا۔ انہیں لگ رہا تھا ان کے جسم سے جان نکل رہی ہے، وہ گر گئی تھی۔ شکستگی، لاچارگی، بے بسی، اگر کسی کو ان کے مطلب نہیں آتے تھے تو وہ ان کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ سب کن بلاؤں کا نام ہے۔ وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، وہ رخ موڑے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ اس نے اسے رخ موڑے لیٹے دیکھا تو کہا، میں آج ہی تو جاگی ہوں۔ اس نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے جواب دیا، میں تم سے جڑے ہر رشتے سے دستبرداری اختیار کرنے آیا ہوں۔ انہیں بڑے ضبط سے الفاظ ادا کیے تھے۔ اذلان کی طرف اس کی کمر تھی، وہ بر پر دوسری طرف منہ کیے لیٹی تھی۔ اذلان کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاہیے تھا اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید وہ کہہ پانے کی کبھی ہمت ہی نہ کر پاتا جو کہنے آیا تھا۔ اس کا چہرہ اس کو اس کے ساتھ قائم کی گئی ہر دوری سے بھٹکاتا تھا۔ میں بھی تمہیں دی گئی ہر تکلیف سے اب تمہیں دستبردار کرنا چاہتی ہوں، مگر تمہارے اور میرے طریقے میں بہت فرق ہے۔ اب اس کی نسیں ڈوب رہی تھی، سانسیں ڈوب رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے لفظ ادا کر رہی تھی، مگر عزیز، مجھے طلاق مت دینا۔ میں فجر اذلان حیدر شاہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، اور یہ یاد رکھنا، فجر اذلان حیدر شاہ کی پہلی اور آخری محبت تم تھے، ہو اور ہوگے۔ تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ لڑکھڑاتے لفظوں، اپنی ڈوبتی سانسوں سے بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کے آخری الفاظ سن کر اذلان کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور وہ اس کی طرف دیوانہ وار دوڑا تھا۔ فجر، اس نے اس کا روح اپنی طرف کیا تھا۔ وہ اپنی نس کاٹ چکی تھی، خون بہہ کر بیڈ کی چادر کو بھگو چکا تھا۔ مانسٹر، آخری بار اس نے مسکرا کر اس کے بازو میں بس اتنا کہا تھا، اور اس کی نم پلکیں بند ہو گئی تھی۔ فجر، انہیں پوری شدت سے چلاتے ہوئے سے خود میں بھینچا تھا۔